السلام علیکم۔ آج کا خوبصورت واقعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری شادی کا ہے۔ ان کی دوسری روزہ محترمہ کا اہل بیت سے محبت کا انداز دیکھ کر آپ کی آنکھیں نم ہو جائے گی۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو آخری تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے ناظرین، سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت کے مطابق دوسری شادی کی۔ حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بی بی زینب سلام اللہ علیہ ابھی چھوٹی تھی۔ آپ نے سیدنا عقیل کو رشتہ دیکھنے کے لیے کہا تو انہوں نے ایک قبیلے کا استقبال کیا اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش تھی کہ کوئی ایسی خاتون ہو جو سعادت، سخاوت اور احسان کی سخوبیات کے معلومات ہو۔ تو پیارے ناظرین، بانو کلام کی خاتون بنی فاطمہ بنت حجاب بن خالد بن جعفر بن رابعہ بن والد بن عامر بن کعب بن کلام بن کے گھر رشتہ بھیجا گیا۔ تو سردار اعظم نے اپنی بیوی کے پاس جا کر پوچھا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی بیٹی فاطمہ کے لیے رشتہ آیا ہے، کیا اپنے بیٹی کی رشتہ تربیت کی ہے جو نبی کے اخلاق خاندان میں بیاہی جا سکے؟ انہوں نے کہا، بالکل ہاں، میں نے اپنی بیٹی کی تربیت بہت ہی اعلیٰ انداز سے کی ہے اور اس کے اندر اہل بیت کی محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ اس طرح یہ رشتہ قبول ہو جاتا ہے تو فاطمہ بنت حجام سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ان کی دوسری بیوی بن کر آ جاتی ہیں۔ آپ گھر میں داخل ہوتے ہی سیدنا حسن حسین اور بی بی زینب کو گلے لگا لیتی ہیں اور سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کرتی ہیں کہ ان بچوں کے سامنے آپ مجھے کبھی بھی فاطمہ مت کہیے گا، انہیں ان کی ماں یاد آ جائے گی۔ میں ان کے گھر میں ان کی ماں بن کر نہیں آئی ہوں بلکہ ان کی کنیز بن کر آئی ہوں۔ میرا مقام یہ نہیں ہے کہ میں ان کی ماں کی جگہ لے سکوں۔ اس کے بعد آپ نے حسن حسین کو کبھی بھی اپنا بیٹا نہیں کہا بلکہ انہیں اپنا مولا کہا کرتی تھی۔ بی بی حضرت بنی فاطمہ بنت عجام کلمے کی بلالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے 5 سال بعد ہوئی۔ آپ اصل نام فاطمہ وحی دیا کالا بھی ہیں۔ عربوں کے درمیان خواتین کے لیے فاطمہ کا نام بہترین اور پربرکت سمجھا جاتا تھا۔ جب بی بی عمر کا نام فاطمہ رکھا گیا تو اس وقت فاطمہ کا نام 3 خواتین موجود تھی۔ حضرت فاطمہ بنت اسد جو کہ حضرت علی کی والدہ تھی، فاطمہ بنت حمزہ یا فاطمہ بنت ربیعہ اور حضرت فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ دکھ بھرے رسول آپ کی نیت بنی تھی۔ آپ اپنی اس نیت سے اس قدر مشغول ہوئی کہ وہ اوسر محرم نے اسی نیت کو اصل نام لکھا ہے۔ تاریخ کے مقابلے سے پتہ چلتا ہے کہ عربوں میں بنی کی نیت سے بہت سی عورتیں مشہور ہوئی تھیں۔ اصل میں عربوں کے درمیان رواج تھا کہ جس عورت کے بدن سے 3 فجر دند پیدا ہوئے ہوں اس عورت کو بنی کی نیت سے پکارتے تھے۔ یہاں میں جاہلیت اور اسلام کے بارے میں بھی عربوں میں یہی رسم و رواج رہا، بس عرب میں ایک شگون کے طور پر بھی بچی کو بچپن میں ہی بنی کی نیت سے پکارنے لگتے تھے، اس وجہ سے کہ کسی دن صاحب اولاد ہوگی۔ آپ وہی بن کام اور کلا بن ربیعہ کے خاندان سے تھی جو عرب میں ایک بہادر خاندان مانا جاتا تھا۔ پیارے ناظرین، حضرت بی بی فاطمہ ان کی والدہ ساجدہ سلمہ خاتون بنت سہول بن عامر تھی۔ سلمہ خاتون کو صحابی آتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا گرو بھی حاصل ہے۔ آپ کا شمار عرب کی صاحب دانش خواتین میں ہوتا ہے۔ آپ ادیب بھی تھیں اور ادیب بھی شعر کا دانا خواتین تھیں۔ حضرت جناب کو آداب، دین اور شریعت آپ نے ہی تعلیم کی تھی اور تربیت بھی دی تھی۔ جناب بنی کے 4 بیٹے ہوئے، عباس، عبداللہ، جعفر اور عثمان۔
آپ نے ہمیشہ ہنستے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بیٹوں پہ ترجیح دی اور انہیں حسن حسین اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عداوت کرنے کا حکم دیا، ادب سکھایا اور کہا کہ وہ جو کہیں بس حکم بجا لانا، کبھی بحث مت کرنا، یہ اہل بیت ہے اور ہم ان کے نوکر ہیں۔ آپ کے بیٹوں میں سے سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسین سے سپاہلکار بھی رہے، سرجات ات میں ایک بہت بڑا مقام رکھے تھے، دونوں ہاتھوں سے تلوار چلا رہے تھے۔ جنگ فن سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بھیجا تو محمد بن حنیفہ کہتے ہیں کہ مولا آپ ہمیشہ عباس کو ہی کیوں آگے بھیجتے ہیں؟ تو اسی دن عباس خود کہنے لگے کہ حسن اور حسین میرے ابا کی آنکھیں ہیں اور میں ان کا بازو ہوں، اور بازو ہمیشہ آنکھوں کی حفاظت کرتا ہے، اس لیے میں پہلے جاتا ہوں۔ اچ میں ان کے چھوٹے تھے مگر ماں کی تربیت پر ہر مقام پہ جھلکتی تھی۔ واقعی کربلا میں جب ایک ایک کر کے لشکر یہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سارے سپاہی شہید ہوتے گئے تو سیدنا عباس نے مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی کہ اب مجھے جانے دے۔ سیدنا حسین نے ان سے کہا کہ عباس تم بس پانی لے آؤ۔ اب پانی لینے دریا پہ فرات پر جاتے ہیں تو وہاں یزیدی لشکر ان پہ حملہ کر دیتے ہیں، ان کے دونوں بازو کاٹ دیے جاتے ہیں۔ یہ وہی بازو تھے جنہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت کرنی تھی۔ گھٹنے میں بھی تیر لگ جاتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں بھر آئی۔ سیدنا عباس مولا حسین سے درخواست کرتے ہیں کہ میرے گھٹنوں سے تیر نکال دیجئے، اور کہتے ہیں کہ مولا میری والدہ سے کہہ دیجئے گا کہ عباس کے دونوں بازو نہیں تھے، اس لیے آپ کو تیر نکالنے کو کہا، ورنہ عباس کبھی بھی آپ سے تیر نہ نکلواتے۔ یہ وہ ادب تھا، یہ طاقت تھی جو سیدہ ام البنین اس کی تربیت کی تھی، جنہوں نے ساری زندگی نبی کے اس گھرانے کے لیے کنیز بن کر گزار دی۔ آپ کے چاروں بیٹے اس جنگ کربلا میں شہید ہو گئے۔ حضرت علی کے کل 5 بیٹے تھے۔ کربلا میں جام شہادت نوش کیا، جس میں سے 4 سیدنا ام البنین کے فرزند تھے۔ لشکر حسین کا ناصر بنے، بلکہ امام علی مقام پر اپنی جان تک قربان کر دی اور ساری زندگی کبھی زبان پر سوال نہ لائے۔ واقعہ کربلا کے بعد جب قاصد خبر لے کر مدینہ منورہ پہنچا تو سیدنا ام البنین کو جب ان کے بیٹوں کی شہادت کی خبر ملی کہ عباس بھی شہید ہو گئے، جعفر بھی شہید ہو گئے، عثمان بھی شہید ہو گئے اور عبداللہ بھی شہید ہو گئے، اور اب فرمانے لگے کہ باتیں چھوڑو، یہ بتاؤ مولا حسین کہاں ہیں؟ جب ان کو بتایا گیا تو وہ بھی شہید ہو گئے تو کہنے لگی کہ بتاؤ میرے بیٹے مولا حسین سے پہلے شہید ہوئے یا بعد میں؟ جب انہیں بتایا گیا کہ وہ پہلے شہید ہوئے تو انہوں نے مولا کی حفاظت کے لیے خوب لڑتے رہے اور انہیں شکر عطا کیا اور کہا کہ بے شک میرے بیٹے نے میرے حق عطا کر دیے ہیں۔ پیارے ناظرین، امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید اسلامک ویڈیو، انفارمیٹو ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے اور بیل آئیکن دبا دیجئے۔